الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وقال تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی ذات مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ اس کی رحمت ہے بے حد بے انتہا، اس کی شفقت تخیل سے بھی ماورا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے پھر اس کو سجایا گیا۔ حشر کا غم و قاسم مجھے کس لیے، میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ یہ فلک پر چمکتے ستارے، یہ دریا کے بہتے دھارے، یہ مسجد کے اونچے منارے، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ بے شک قلم میرا قاصر زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے، ہے محبوب رب امام الرسل وہ مکمل فضائل سناؤں میں کیسے۔ قلم اشجار ہوں سارے سمندر روشنائی ہوں، قلم اشجار ہوں سارے سمندر روشنائی ہوں، مکمل ہو نہیں سکتی مگر سیرت محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، ہماری مائیں بہنیں، ہمارے موجود تمام عزیز ساتھی، یقیناً یہ مجلس بہت بابرکت اور پر نور ہے، کیونکہ اس مجلس کا انعقاد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے کیا گیا، اور اس مجلس کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا گیا۔ یقیناً ہمارے لیے یہ بہت بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آنے کے لیے نبیوں نے دعا کی، اللہ رب العزت کے سامنے اللہ سے فرمایا کہ اے رب کریم مجھے نبی نہ بنا، مجھے محمد کی امت کے اندر پیدا فرما دے۔ اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہوا کہ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ بے شک بے شک بے شک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس مقصد سے دنیا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، آپ کی زندگی کیسی تھی، یہ تمام کی تمام چیزیں جب کوئی ایک مجلس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر منعقد کی جاتی ہے اور جو میلاد کے نام سے منائی جاتی ہے، میلاد کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس مجلس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے احوال بیان کیے جائیں، بے شک بے شک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی جائے، آپ کی توصیف بیان کی جائے اور بتلایا جائے کس مقصد سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے تھے۔ بے شک بے شک بے شک۔ لفظ میلاد عربی کا لفظ ہے۔ میلاد کے معنی ہوتے ہیں کسی کا برتھ ڈے منانا، ولد یلد ولادتن فہو والد، اسی عربی کے ایک فعل سے نکلا ہوا میلاد ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد اپنے پیدائش کے دن، اپنی پیدائش کی تاریخ میں کیا حکم دیا، کیا بتلایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف دو چیزیں منقول ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ربیع الاول کی 9 تاریخ 571 عیسوی یکم جیٹ 628 بکرمی پیر کی صبح صادق 4:20 پر مکہ مکرمہ کے اندر ہوا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ ہے۔ پیر کا دن تھا، صبح صادق تھی، تقریباً 4:20 کا وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر پیدا ہوئے۔ کوئی یہ سوچے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4:20 پر پیدا ہوئے، تو میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ جس دور میں، جس موسم میں آپ کی پیدائش ہوئی، اس وقت جو صبح صادق تھی وہ تقریباً 4:20 پر ہوتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش صبح صادق ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کے ہونے کی وجہ سے پیر کا روزہ رکھا کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ وہ میری پیدائش کا دن ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی بات چلتی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تذکرہ چھڑتا تو اس میں آپ کے اخلاق، آپ کے کردار، آپ کی زندگی، آپ کے احوال ہی بیان کیے جاتے ہیں اور کوئی دوسری چیز نہیں ہوتی۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اس زمین پر، اس دھرتی پر ایک بہت ہی بڑا اللہ رب العزت کا انعام ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ اللہ نے ساری کائنات بنا ڈالی، زمین بنا دی، آسمان کو بنا دیا، سمندر کو بنا دیا، نباتات اگا دیے، جمادات جما دیے، پہاڑوں کو بنایا۔ اللہ نے انسان کو ہر ایک چیز عطا کی، ہر نعمت عطا کی، لیکن اللہ نے کبھی احسان نہیں جتلایا کہ میں نے تمہاری 2 آنکھیں بنائی ہیں، میں نے پہاڑ زمین پر لگا دیے، میں نے پیڑوں کو اگا دیا، میں نے دریاؤں کو بہا دیا، میں نے سورج کو ہوا میں ٹانگ دیا، میں نے چاند کو چمکا دیا۔ اللہ نے کہیں احسان نہیں جتلایا، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس روئے زمین پر بھیجا تو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ ہم نے مومنوں پر ایک احسان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو زمین پر بھیجنے کے بعد میں فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارے درمیان جو رسول بھیجا ہے
وہ ہم نے احسان کیا ہے کہ تمہارے پاس اپنا محبوب اپنا چہیتا بھیج دیا۔ بے شک بے شک بے شک۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے، ماں کی گود میں تھے، زمین پر گرے، آدھے گھنٹے کے تقریباً رہے ہوں گے، 15-20 منٹ یا آدھے گھنٹے کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر گرے، اور گرے بھی ایسے، ماں پریشان ہے، ننھا سا بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، زمین پر گر گیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں گرے، اور گرنے کے بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے ہیں تو اپنے بائیں ہاتھ کا سہارا لیتے ہوئے الٹے ہاتھ کو زمین پر ٹیکا اور سیدھے ہاتھ کو بلند کیا اور انگشت شہادت کو یعنی سیدھی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھا کر کے اشارہ کیا۔ وہ اشارہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کا اشارہ تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی مختار کل نہیں ہے، قادر مطلق نہیں ہے، بگڑی بنانے والا نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرما دیا اسی کی وضاحت کرتے ہوئے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ وہ اکیلا ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کو کوئی بنانے والا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے۔ اسی کا اشارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کے وقت دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ماں دیکھتی ہیں اور گاؤں کی عورتیں دیکھتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی ماں کے پیٹ سے نکلے ہیں، مقطوع السرہ یعنی ناف کٹی ہوئی تھی، باہر نہیں کاٹی گئی۔ جیسے عام طور سے جب بچوں کی پیدائش ہوتی ہے تو ان کی ناف باہر نرس کاٹتی ہے یا اس کے گھر کا کوئی آدمی کاٹتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر تشریف لائے تو ماں کے پیٹ سے آنکھ کٹی ہوئی تھی، ناف باہر نہیں کاٹی گئی، اور آپ کے جسم کے اوپر کوئی گندگی نہیں تھی، کوئی ڈاٹ ایک گندگی کا نشان بھی نہیں تھا۔ ماں کے پیٹ سے غسل کیے ہوئے پیدا ہوئے، باہر غسل نہیں دیا گیا۔ اس کے بعد گاؤں کی عورتوں نے، شہر کی عورتوں نے دیکھا تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد میں ان کی والدہ سے فرماتی ہیں کہ آمینہ کتنا خوبصورت بچہ ہے، کتنا حسین اور جمیل بچہ ہے، آج تک میں نے اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، ایسا حسین اور جمیل بچہ نہیں دیکھا۔ اس کے بعد عبد المطلب آتے ہیں، تو عبد المطلب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو عبد المطلب کی ایک باندی نے، ابو طالب کی ایک باندی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خبر دی تو انہوں نے اس کو آزاد کر دیا۔ یہ ان کا میلاد تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی تھی کہ غلام باندی کو آزاد کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کہنے لگے میں نے اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ آمینہ سے کہتی ہیں تم نے اپنا قبیلہ دیکھا ہے، کنبہ دیکھا ہے، اپنا گھر بار دیکھا ہے، اپنا شہر دیکھا ہے، مجھ سے پوچھو میں نے روم کا سفر کیا ہے، ایران کا سفر کیا ہے، میں مکہ کے باہر گیا ہوں، میں نے آج تک ایسا حسین اور جمیل خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ اسی ٹائم اللہ رب العزت کو بھی جوش آیا ہوگا اور جبریل سے کہا کہ جاؤ بتاؤ میرے نبی کی تعریف کیا ہے۔ جبریل آتے ہیں فرماتے ہیں کہ تم نے کیا دیکھا ہے؟ تم نے تو اپنا قبیلہ دیکھا ہے، کنبہ دیکھا ہے، گاؤں دیکھا ہے، شہر دیکھا ہے، اور تم نے اب ادھر شہر گھوما ہے، دنیا کے اس کونے پر گئے ہو۔ مجھ سے پوچھو میں نے آدم کو عرفات کے میدان میں روتے ہوئے دیکھا،
میں نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی کا ملح بنے ہوئے دیکھا، میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر دیکھا، میں نے اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے دیکھا، میں نے تو اس کو بھی دیکھا وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ کہ جس کے دیکھنے والوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی، میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی پرواز کرتے ہوئے دیکھا، میں نے دنیا کو، پوری دنیا کو دیکھا ہے، جب میں نے نہیں ایسا بچہ دیکھا تو تم دیکھتے کہاں سے؟ اللہ نے وہ سانچہ ہی توڑ دیا جس سانچے کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھالا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف تھی۔ چونکہ یہ مجلس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے نام پر رکھی گئی تو میں نے مطلقاً یہ باتیں عرض کر دی کہ آپ کی تعریف اور توصیف۔ اصل مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے روئے زمین پر اپنے قوانین اور لوگوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ، اللہ کے حکم کی پیروی، اللہ کے بتائے ہوئے کاموں پر عمل کرنے کی طرف دعوت دینا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے حکم کی تعمیل کرانے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، ماحول بہت خراب تھا، ہر طرف شراب نوشی، جوا، سٹا، لڑکیوں کو زندہ زمین کے اندر درگور کر دینا، گاڑ دینا، معصوم بچیوں کو زندہ زمین کے اندر دفن کر دینا، ایک دوسرے کو قتل کر دینا تو عام بات تھی۔ آبرو ریزی، ایسا کوئی گناہ نہیں تھا جو زمین پر نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی۔ ان لوگوں کو جو شراب نوشی کرتے تھے، جوا خوری کرتے تھے، حرام خوری کرتے تھے، زنا کاری کرتے تھے، بدکاری کرتے تھے، اپنی لڑکیوں کو، بچیوں کو زندہ زمین کے اندر درگور کر دیا کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ جو آج ہمارے سامنے، ہمارے ساتھ میں ہماری معصوم بچیاں بھی ہیں، ہماری بہنیں بھی ہیں، ہماری مائیں ہیں، جو عزت، جو رفعت، جو بلندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو دی ہے، اس روئے زمین پر کسی نے نہیں بخشی۔ رکھیں اس کو بند کر دو یار 2 منٹ کے لیے، چائے بھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کا مقام لوگوں کے سامنے بتلایا اور معصوم بچیوں کو انصاف دلایا، تب جا کر کے یہ عورتیں دنیا کے اندر پنپی ہیں، ان کو عزت ملی ہے، لوگوں نے ان کا احترام کرنا سیکھا۔ جو شراب نوشی کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن کے اندر فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اللہ نے شراب کو حرام کر دیا، جو سٹے کو بند کر دیا، اور جو ان کے تیروں کے ذریعے سے جو دوسرے اور جوئے سٹے تھے، اللہ نے بتلا دیا رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کے عمل کی گندگی ہے، یہ شیطان کے عمل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کی لوگوں کو تعلیم دی، اور جو آپ کے دشمن تھے ان کو اپنے اخلاق کے ذریعے ڈیل کیا، ان کو دین کی دعوت دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو راہ ہدایت اللہ کی جانب بلایا، ان کو قرآن سکھایا، نماز سکھلائی، اور دین کی باتیں سکھلا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کلمہ شہادت کی صحیح معنی میں ترغیب کی، تبلیغ کی۔ یہ اصل مقصد تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا کے اندر آنے کا۔ اب اس دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت کا ہر ایک شخص ڈھونگ رچے گھوم رہا ہے۔ نبی کا نام
نبی کے نام کی تعلیم، نبی کے نام کے دعوے ہر شخص کر رہا ہے، مسلمان ہونے کا دعویٰ ہر شخص کر رہا ہے، لیکن اخلاق نبی والا نہیں ہے، کردار نبی والا نہیں ہے، رفتار نبی والی نہیں ہے، گفتار نبی والی نہیں ہے، کردار ہمارا غیروں سا، لباس ہمارا یہود و نصارہ والا، اور تعلیمات ہماری غیر مشرکین والی، ہمارا کلچر نیچر سارا سب دینی تعلیم سے ہٹ چکا ہے۔ اگر سچے معنی میں یقیناً نبی سے اگر کوئی محبت کرنے والا ہوگا، میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں، جو اس وقت اس دور کے اندر بہت صادق آتی ہیں، کوئی جب کسی سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، کوئی عاشق ہوتا ہے، کوئی معشوق ہوتا ہے، جو عشق کرنے والا ہوتا ہے، جو محبت کرنے والا ہوتا ہے، اور جس سے محبت کرتا ہے، تو وہ محبت کرنے والا، وہ عاشق یہ سوچتا ہے کہ میں اپنے معشوق کی طرح ہو جاؤں، میں اپنے معشوق کی طرح چلوں، میں اپنے معشوق کی طرح نخرے دکھاؤں، میں اپنے معشوق کی طرح اٹھوں بیٹھوں، میرا کردار اس کی طرح ہو جائے، میری گفتار اس کی طرح ہو جائے، میں اپنے معشوق کی طرح بولوں ملوں۔ وہ اپنے معشوق کی اداؤں کو اپنے اندر سمیٹنے لگتا ہے، جس طریقے سے وہ اس کا معشوق کرتا ہے، وہ عاشق بھی اسی طریقے سے کرنے لگتا ہے۔ اگر حقیقی معنی میں کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے تو یقیناً وہ عاشق اپنے معشوق کی یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو اپنے اندر سمیٹے گا، اپنے لباس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کرے گا، اپنے رفتار کو جو چلنے کا ڈھنگ تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کرے گا، ان کی چیزوں کو اپنے اندر سمیٹے گا۔ میرا نبی کب نمازیں پڑھتا تھا، کب روزے رکھتا تھا، میرا نبی ملتا تھا تو کیسے ملتا تھا، غیروں کے ساتھ سلوک کیا تھا، دشمن کے ساتھ میں ان کی گفتگو کیسے ہوتی تھی، صحابہ کرام کے ساتھ ان کی مجلس کیا ہوا کرتی تھی۔ یہ تمام چیزیں ہیں جو ایک عاشق کے لیے ضروری ہے کہ اپنے معشوق کی اداؤں کو سمیٹے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس روئے زمین پر بھیجے جانے کا مقصد یہی تھا کہ بتائیں، اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیں اور سمجھائیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے، تمہیں زندگی کیسے گزارنی ہے۔ چونکہ یہاں پر ہماری مائیں بھی بیٹھی ہیں، بہنیں بھی بیٹھی ہیں، میں عام طور سے یہ سوچتا ہوں کہ جہاں پر ہماری عورتیں بیٹھی ہوں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں بیٹھی ہوں، وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بہت زیادہ بیان ہونا چاہیے، کیونکہ ہماری مائیں بہنیں عام طور سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دینی ماحول سے تھوڑا دور ہوا کرتی ہیں، گھروں کے اندر وہ دین نہیں پہنچ پاتا، کیونکہ مرد مسجد کے اندر نماز پڑھنے جاتا ہے، جمعے کا بیان بھی سن لیتا ہے، اس کے علاوہ جلسے جلوس بھی سن لیتا ہے، ادھر ادھر جا کے بھی سن لیتا ہے، لیکن ہماری مائیں بہنیں گھروں کے اندر قید رہتی ہیں، ان کو سمجھانے والا، پڑھانے والا، بتلانے والا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ تو میں اپنی ماؤں سے درخواست کروں گا، اپنی بہنوں سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے اندر اسلامی تعلیمات کو پیدا کریں، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم ضرور دلائیں۔ میں نے جلسے کے اندر بھی یہ بات کہی تھی کہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم ضرور دلائیں، اس انگریزی کلچر سے، اس یہود و نصارہ کی تہذیب سے، اس مغربی بد تہذیبی سے، بے حیائی سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو دور رکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتلائیں، ان کے کردار بتلائیں، ان کے افعال بتلائیں، تاکہ یہ جو نسل تیار ہو رہی ہے یہ ان سور خنزیر کھانے والوں کی طرح نہ بنے جن کے گھروں کے اندر ہر چیز حلال ہوتی ہے، شراب نوشی بھی ہوتی ہے، زنا کاری بھی ہوتی ہے، سود خوری بھی ہوتی ہے، خنزیر کا گوشت بھی حلال ہوتا ہے، انہیں کچھ نہیں بتایا جاتا، انہیں کچھ بھی نہیں سمجھایا جاتا۔ انگریزی تعلیم کے اندر تمہیں دنیاوی تعلیم بتائی جاتی ہے، اخروی تعلیم کچھ بھی نہیں دی جاتی۔
اس لیے اپنے اندر اسلامی تعلیمات کو ضرور پیدا کریں. عورتیں امہات المؤمنین، امہات المؤمنات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی زندگی کا مطالعہ کریں. حضرت عائشہ کی زندگی کو پڑھیں، حضرت سودا کی زندگی کو پڑھیں، حضرت جویریہ کی زندگی کو پڑھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیویاں ہیں ان کے رہن سہن کا کیا طریقہ تھا، ان کا کردار کیا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ان کا برتاؤ کیسا تھا. حضرت فاطمہ کی زندگی کو پڑھیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جنتی عورتوں کی سردار، اس روئے زمین پر ان کے جیسی کوئی عورت پیدا نہیں ہوئی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا مطالعہ کریں، بہت بڑا سبق دیتی ہیں حضرت فاطمہ. حضرت علی کے گھر پر ہیں، چکی سے آٹا پیستی ہیں، ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں، ایک وقت میں چار کام اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی ہیں، ذکر میں بھی مشغول ہیں، ایک ہاتھ سے چکی بھی چل رہی ہے، بھوکی پیاسی ہیں، لیکن کوئی شکوہ گلا نہیں ہے. ہماری ماں بہنوں کے اندر سے ہماری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہماری مائیں ہیں، ان کی بیویاں، حضور کی بیویاں جو ہماری امت کی پوری ساری امت کی مائیں ہیں، ان کی زندگی کا نیچر نکل چکا ہے. اسی وجہ سے گھر کے اندر تباہی بربادی ہو رہی ہے. شوہر بیوی سے ناراض، بیوی شوہر سے ناراض، ماں بیٹی سے ناراض، بیٹی ماں سے ناراض، بیٹا باپ سے ناراض، باپ بیٹے سے ناراض، ماں سے بیٹا نہیں بول رہا ہے، بیٹا ماں سے نہیں بول رہا ہے. کیوں؟ اسی وجہ سے کہ ان کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہیں تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ایک لڑکا تھا، ایک مرتبہ کھانے کے اندر کدو کی سبزی بنی، کدو یا لوکی ایک سبزی بنی، اس نے کھانے سے انکار کر دیا کہ میں نہیں کھاؤں گا. ساری زندگی اس لڑکے سے نہیں بولے کیونکہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی توہین کر دی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوکی کو پسند کرتے تھے اور اس نے ناپسند کیا. یہ وجوہات تو ٹھیک ہے کہ ماں اپنے بیٹے سے نہ بولے، باپ اپنے بیٹے سے نہ بولے، کیونکہ دینی تعلیم کی وجہ سے اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی توہین کی ہے. اس پر کوئی توجہ نہیں دیتا. توجہ دی جاتی ہے ان باتوں پر جو لایانی ہیں، جن کا کوئی مقصد نہیں ہے، جن کی کوئی بات چیت نہیں ہے، جن کا کوئی مہتو نہیں ہے. ان باتوں پر ماں اپنے بیٹے سے نہیں بولتی، باپ اپنے بیٹے سے نہیں بولتا. کیوں؟ ان کے سامنے تعلیمات نہیں ہیں ازواج مطہرات کی. ماں سے کہوں گا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی زندگی کا مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں. حضرت فاطمہ کو پڑھیں، حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی ہے ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، حضرت مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، ان کی زندگی کو پڑھیں. یہ وہ ایسی جرار عورتیں ہیں کہ جنہوں نے دنیا کے اندر تاریخ قائم کر دی. آج ہماری مائیں بہنیں اس مغربی تہذیب کے چکر میں، یہود و نصارہ کے چکر میں، انگریزی تعلیم کے چکر میں، انگریزی کلچر کے چکر میں اپنے آپ کو دین سے دور کر رہی ہیں. قرآن پڑھنا نہیں آتا، سورتیں یاد نہیں ہوتی، اور انگریزی میں ایسی ماہر کہ انگریز پھیل ہو جائے. کیا ہے یہ دین سے دوری ہے، تمہارے گھروں کو برباد کرنے کا ایک ذریعہ ہے. یہ اس مغربی تہذیب کی چال ہے. ماؤں سے نسلوں کو برباد کیا جا رہا ہے بچوں کی. آج چھوٹا سا بچہ گود میں ہوتا ہے، دودھ پینے کی عمر ہوتی ہے بچے کی، ماؤں بہنوں کا برتاؤ ایسا ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے بیان کرتے ہوئے
کہ چھوٹا سا ننھا سا بچہ، یا مان کے چلیے ایک عورت حاملہ ہے، پریگنینٹ ہے، اس کے پیٹ کے اندر ایک اولاد اس کی پل رہی ہوتی ہے، اور وہ مائیں بہنیں اس وقت اپنے آپ کو آرام کے ٹائم میں موبائل کے اندر فحش ویڈیوز دیکھ رہی ہوتی ہیں، اللہ کی تسبیح بیان نہیں کرتی، اس بچے کے اوپر اثر پڑتا ہے جو اس کے پیٹ کے اندر پل رہا ہوتا ہے۔ اس مجلس کے اندر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کا بھی تذکرہ ہوا، عبد القادر جیلانی کا بھی تذکرہ ہوا، بزرگان دین کا تذکرہ ہوا، سب دم بھرنے والے ہیں عبد القادر جیلانی کا، سب دم بھرنے والے ہیں معین الدین چشتی کا، سب دم بھرنے والے ہیں اولیاء ہند کا۔ کیا کسی نے پوچھا کہ ان کی والدہ نے جب وہ ان کے پیٹ کے اندر تھے تو کون سے اعمال کیے تھے؟ کیا کسی نے پوچھا کیا کھلاتی تھی اپنے بچوں کو؟ کبھی بغیر وضو کے ان کی ماں نے آٹا نہیں گوندھا، کبھی بغیر وضو کے ان کی ماں نے انہیں اپنی چھاتی سے دودھ نہیں پلایا۔ ان کی والدہ جب ان کے لیے کھانا تیار کرتی تھی تو باوضو ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے آٹے کو گوندھتی تھی، پھر وہ روٹی ان کو کھلائی جاتی تھی، تب عبد القادر جیلانی بنا ہے، جب معین الدین چشتی بنا ہے۔ آج دم بھرنے والے، مزاروں پر جا کے منتیں مانگنے والے، مزاروں پہ چادریں چڑھانے والے، ان کے سامنے اپنی مرادوں کو رکھنے والے، ماں بہنوں کے چکر پہ چکر لگے جا رہے ہیں۔ کبھی غور کیا ہے کہ وہ قبر کے اندر لیٹے ہوئے بزرگان دین، ان کی زندگی کیسی تھی؟ ایک وقت میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کے چہروں کو دیکھ کر مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ ہمارے چہروں پہ نحوست برس رہی، ہمارے چہرے اوپر سے چاہے جتنے بھی سفید ہوں، چاہے جتنے گورے ہوں، من راکھ، دلوں کے اوپر زنگ لگ چکی ہے، مردہ ہو چکا ہے ہمارا دل، ایمان کی قوت سے، نورانیت سے مر چکی ہیں۔ ہماری آنکھیں وہ لائق نہیں رہی کہ ہمیں حضور کا دیدار ہو، ہمارے کان اس لائق نہیں ہے کہ حضور کی باتیں سنیں، ہماری زبان اس لائق نہیں ہے کہ حضور کی تعریف بیان کرے۔ بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے کہ ہماری اولادیں ایسی ہیں، ہمیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آتا، میرا سر بہت درد کرتا ہے، میری طبیعت بہت اچاٹ رہتی ہے، میں پڑھنے بیٹھتی ہوں قرآن پڑھ نہیں پاتی، میں نماز پڑھنے جاتی ہوں مجھے وساوس آتے کیوں نہ آئیں۔ کیسی زندگی گزار رہے ہیں ہم لوگ؟ کبھی اس بات کا محاسبہ کیا ہے قرآن نے کیا حکم دیا ہے، کیا دینی تعلیمات ہیں، ان پر غور کیا ہے؟ بچوں کی کیا تعلیم ہونی چاہیے، بچوں کو کیا سکھانا چاہیے، کبھی اس بات پر توجہ دی ہے؟ یاد رکھنا، ان بزرگان دین کے سامنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یا کسی کے واسطے سے، وسیلے سے، آپ چاہے جو کچھ کرانا چاہیں کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہاری ایمانی قوت درست نہیں ہوگی۔ آپ کتنے بھی کچھ بھی کر ڈالیں، محبت کے نعرے لگا ڈالیں، لیکن یقین جانیے کہ جب سیدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو قبر کے اندر رکھا گیا، ایک صحابی نے کہا کہ اے قبر، تجھے پتا ہے کس کا جنازہ آیا ہے؟ سردار دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ الزہرا، حسن و حسین کی ماں، جنتی بیٹوں کے سردار، جنتی مردوں کے سردار، ان کی والدہ کا جنازہ ہے۔ قبر کے اندر سے آواز آتی ہے، یہاں حسب و نسب نہیں چلتا، یہاں اس کے اعمال دیکھے جائیں گے جو دفنایا گیا ہے، یہاں باپ نہیں دیکھا جاتا، بیٹا نہیں دیکھا جاتا، یہاں کوئی نہیں دیکھا جاتا، تمہارے اعمال دیکھے جائیں گے۔
यौम यफिरुल मर्उ मिन अखीहि व उम्मिही व अबीहि व साहिबतिही व बनीहि लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइदिन शअनुन युगनीहि वजूहुन यौमइदिन मुस्फिरा ज़ाहिकतुन मुस्तबशिरा। उस दिन बाप बेटे का नहीं होगा, बीवी शौहर की नहीं होगी, माँ बेटे की नहीं होगी, बेटा माँ का नहीं होगा। सबको अपने अपने अमाल का बदला देना होगा, सबको उनके अमाल का हिसाब किताब देना होगा। कोई किसी के काम आने वाला नहीं है। कोई कितना भी दुनिया के अंदर किसी से मोहब्बत का दम भर ले कि मैं फला बुजुर्ग का मुरीद, मैं फला बुजुर्ग की मजार पर जाने वाला, कुछ नहीं बनने वाला, कोई बिगड़ी नहीं बनने वाली जब तक कि तुम्हारे अपने अमाल दुरुस्त नहीं होंगे, जब तक तुम्हारे दिल के अंदर ईमान नहीं होगा, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। ये मीलाद की महफिल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सजाई गई है। मैं आपसे इल्तिजा करूंगा, मैं आपके सामने इतना जरूर कहूंगा, क्योंकि हमारी माएँ भी तशरीफ फरमा हैं, हमारे मर्द भी तशरीफ फरमा हैं। मैं इतना कहूंगा कि माएँ अपने घरों के अंदर दीनी तालीम का माहौल बनाए, बच्चों को दीनी तालीम दे, खुद भी दीनी तालीम से आरास्ता हों। नमाजों की पाबंदी होनी चाहिए, कुरान की तिलावत होनी चाहिए, घरों के अंदर औलिया इकराम के किस्से होना चाहिए, सहाबा इकराम के किस्से होना चाहिए। ये सीरियल, मूवी, ये टेलीविजन के प्रोग्राम, ये सास बहू के झगड़े लड़ाई, ये सारी चीजें बंद करनी होंगी। बहुत शिकायतें आती, मेरी बच्ची पता नहीं क्या है, रात में सोती है, चौंक जाती। क्यों ना चौंके, घर में नहुसत बिठा रखी है जो हर वक्त सर पे सवार। तुम्हारे बच्चों के सर में दर्द नहीं होगा तो क्या रात में फरिश्ते आकर के उनके तेल मालिश करेंगे? दिन भर सीरियल देखो, रात में चैन की नींद, सोने की तमन्ना। तौबा करो इसी जिंदगी से, दीनी माहौल बनाओ, कुरान की तिलावत करो, नमाज घर के अंदर पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। मतलब ये था कि जैसे कब्रिस्तान में नमाजें नहीं अदा की जाती हैं, अपने घरों को इतना वीरान न कर देना कि नमाजें अदा करना बंद कर दो। मर्द तो मस्जिद से पढ़ के आ जाता है, सुन्नतें तक घर पे नहीं पढ़ता। जिम्मेदारी औरतों की थी, औरतों ने भी नमाज की पाबंदी बंद कर दी। औरतें अपने घर पे नमाज अदा करें, कुरान की तिलावत करें। जब उनकी औलादें उन्हें इस तरीके से करता देखेंगी तो वो खुद उसकी तरफ माइल और मुतवज्जे हो जाएंगी, एक दीनी माहौल बन जाएगा। इसलिए इस मजलिस का, इस मेहराब का, यहाँ पे तशरीफ फरमा उलमाए किराम का और इस मजलिस के अंदर बैठे तमाम हाजरीन का लिहाज करते हुए इस मजलिस को ज़ाया ना करना, बल्कि यहाँ जो बातें बताई गई हैं उस पर अमल कर लेना। यकीनन दुनियावी जिंदगी भी बन जाएगी, उखरवी जिंदगी भी बन जाएगी। एक हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया खुलिक़त लकुम व इन्नकुम खुलिक़्तुम लिल आखिरा, कि दुनिया तुम्हारे लिए पैदा की गई है लेकिन तुम आखिरत के लिए पैदा किए गए हो। तुम दुनिया के लिए नहीं पैदा किए गए। दुनिया को हासिल करो, लेकिन इतनी हासिल करो कि आखिरत न बर्बाद कर लेना। आखिरत, ये दुनिया जो है, दुनिया मज़राअतुल आखिरा, ये दुनिया आखिरत की खेती है। नेक अमाल करोगे बदला अच्छा मिलेगा, बुरे अमाल करोगे बदला बुरा मिलेगा। इसलिए इस रुए जमीन पर रहते हुए अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की तामील करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करें। सहाबा किराम के वाक़यात के साथ को पढ़ के उनकी तर्ज जिंदगी को अपनाएं। अस्हाबी का नुजूम बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, कि तमाम सहाबा सितारों के मानिंद हैं, जिसकी भी इब्तिदा कर लोगे हिदायत पा जाओगे। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करें। और इस मजलिस का जो मकसद था वो ये नहीं था कि यहाँ पर आकर के लोग मनोरंजन करें, नाते और नाते सुन के जाने के बाद में वाहवाही करें, नहीं, बल्कि मकसद ये था कि जिंदगी संवर जाए, कुछ बरकत हो जाए, कुछ तब्दीली हो जाए, दीन की बातें सुनने को मिल जाएं।
اللہ سے دعا کیجئے جو دین کی باتیں جو بھی کہاں سنا گیا ہے اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔